کیا حدیث درست ہے قیامت والے دن جو بیماریوں میں صبر کیا جاتا ہے وہ اپنا اجر پائے گا؟ یہ بولنا جائز ہے کہ کاش میں نے دنیا میں کوئی خوشی نہ دیکھی ہوتی؟ یہ تو بالکل غلط ہے، کیوں ایسی بات کی جائے؟ اللہ سے بیماری مانگنا گناہ ہے؟ بالکل مانگنا گناہ ہے، حرام ہے۔ اللہ سے شفا مانگنی چاہیے، بیماری کیوں مانگنی ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی تھے وہ اتنے بیمار ہوئے کہ چڑیا کی طرح ہو گئے، ہڈیوں کا پنجر بن گئے۔ نبی علیہ السلام عیادت کے لیے گئے، آپ نے فرمایا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ حضور کو پتا چل گیا کہ اس نے کوئی کام ڈالا ہے ایسا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو اللہ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا دنیا میں ہی دے دے۔ استغفر اللہ۔ آپ نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یعنی یہ جو تم عقیدے اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو اس سے اللہ پاک ہے۔ تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ اللہ کا عذاب جھیل سکے؟ وہ تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ یہاں کہتے ہیں جو ایک بزرگ سن جی انہوں نے جواں پہیاں سن، جواں تھلے ڈگنی سن پھر اتنے رکھ لینے سن، بڑے گندے سن ترکے نوایا کرو انہوں۔ دوسری طرف ہمیں یہ حدیثیں سناتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے جی صفائی نصف ایمان ہے، تے بابے کیوں یہ جواں پال دے سن ہیں؟ اور جوؤں کی تو اتنی مخالفت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں احرام کی حالت میں تھا، میرے سر میں جوئیں پڑ گئی، نگاہ مار کے انہیں غائب نہیں کیتیاں۔ کہتے مجھے اتنی تکلیف میں حضور کے پاس آیا اس حال میں کہ وہ جوئیں ٹپک رہی تھی، اتنے بڑے بال تھے ان کے تو ٹپک رہی تھی، تو حضور کو مجھ پہ ترس آیا، میں جاؤ ٹینڈ کروا۔ آپ نے کوئی دم نہیں ڈالا کہ جوئیں ختم ہو جائے، اس طرح نہیں ہوا، وہ کبھی کبھار کو معجزہ ظاہر ہونا ہوتا ہے، دنیا بقدر ایفرٹ ہے۔ آپ فرمایا کہ تم اس کے پھر عوض ایک بکری صدقہ کر دینا حدود حرم میں، چونکہ وہ یہ تو انہوں نے احرام کھولنے کے بعد کر رہا تھا، اب تکلیف کی وجہ سے کرنا پڑا، اور اس کی وجہ سے امت کو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ اگر کسی کو مشکل میں اس طرح کو کام کرنا پڑ جائے تو وہ کر سکتا ہے، بعد میں پھر دم دے دے۔ یہاں کہتا ہے کہ بزرگ جناب وہ جواں پہ ہوں سن، ترکے رہندے سن، اور یقین کرے جو لوگ یعنی پخانہ بھی کپڑوں میں کرتے ہیں نا ان کے پیچھے بھی لوگ ہاتھ باندھ کے چل رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے جنم میں بھی ایسے لوگ موجود رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ان کو مانتے رہتے ہیں یہ لوگ۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف وہ جھوٹ منسوب کیا ہے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، کیڑا کو نیچے گرتا تھا اوپر رکھ لیتے، ایک کتنے لگے ہے اے سنیا سی او سنیا تسی جو کچھ ہے نا غلط ہے، پہلے تو طے کر لو کہ جو بھی تسی سن دے ہو نا وہ غلط ہے، شاید کوئی شاید بھی صحیح بھی نکل آئے، ہاں اے بات پہلے طے کر لو کہ بالکل وہ الٹ ہے۔ تو کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ اچھا باقی اس میں جو آیا نا کہ اجر پائے گا، بالکل اجر پائے گا آخرت میں، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دکھ درد اندیشہ، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی۔ اور صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اور اس کے عمل میں کمی آ جاتی ہے، کمی سے مراد آپ کی اور میرے والی کمی نہیں، کمی سے مراد ہے کہ نوافل کم ہو گئے، اذکار کم ہو گئے۔ فرض نماز تو بخاری میں آیا ہے کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھو، یعنی نفلی عبادت وہ زیادہ نہیں کر سکتا۔ تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ بتاؤ اگر میں اسے دوبارہ سے دے دوں تو یہ وہی عمل دوبارہ شروع کر دے گا جو اپنے صحت کے ایام میں کرتا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ٹھیک ہے، اس کے وہی عمل لکھتے رہو، بغیر کیے لکھتے رہو۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، تیرے رب نے اپنے اوپر خود واجب کر لیا ہے کہ ہر حال میں رحم کی روش اختیار کرے گا۔ یہ ہے اللہ کا رحم۔